بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک کلپ بہت وائرل ہوا ہے کہ ایک صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، اور پھر آگے جا کے بڑی دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے اس بات کو بہت کلیئر کر دیا ہے کہ 2 رکعت کے بعد وطر میں آپ قادہ نہ کریں۔ یہ کلپ بڑا وائرل ہوا۔ میں نے کہا یہ صاحب کوئی نہ عالم ہے نہ مفتی ہیں، میں کیوں ان کا جواب ریکارڈ کرواؤں، لیکن وہ کلپ اتنا زیادہ وائرل ہو گیا کہ بہت سے لوگ نے مجھ سے رابطہ کیا، بھائی اس کا کیا جواب ہے۔ اچھا، وہ بھائی صاحب نے اسٹائل بھی بڑا زبردست مارا ہے، ایسے کر کے نا جیسے بہت ٹینشن سے آج یہ جاگے ہوں اور آج ان کو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نمازیں ضائع ہونے کا جو فکر تھی لوگوں کی نمازیں ضائع ہونے کی، اس فکر نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ بیچارے بڑی ٹینشن میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ او ہو ایسے نا اسٹائل مارا یوں کر کے۔ آپ دیکھیں، اب یہ ذرا آپ خود سنیں ان کو، پھر میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ ساری زندگی وطر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم۔ امیجن دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا مت کرو۔ یہ بھائی صاحب نے 2 دعوے کیے ہیں اس میں۔ ایک دعویٰ تو یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ 2 رکعت کے بعد قادہ مت کرو وطر میں۔ وطر کی نماز میں ہلکا سا چینج آتا ہے۔ وطر کی نماز میں آپ کو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا نہیں کرنا ہوتا۔ نماز میں تشہد کا ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور اتحیات ادا کرتے ہیں۔ نارملی تشہد سیکنڈ اور 4تھ رکعت میں ادا کیا جاتا ہے جو ایون نمبر کی رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کلیئر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وطر کی نماز ادا کرو تو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا مت کرو۔ میرا ان سے سوال یہ کہ کہاں حکم دیا؟ کوئی ایک حدیث آپ پیش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے اتنا بڑا بہتان باندھ دیا اور اتنے دعوے کے ساتھ اور ایسے ناٹک کے ساتھ اور ایسے اسٹائل کے ساتھ آپ نے کہاں ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت کے بعد قادہ مت کرو؟ وہ حدیث آپ ذرا پیش کریں۔ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو مغرب کے مشابہ پڑھنے سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا مت کرو۔ میں آپ کے سامنے پورے الفاظ اس حدیث کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی نے جو وطر کو مغرب کے مشابہ پڑھنے سے منع کیا ہے، اس منع کرنے کا مطلب کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں منع کیا نا کہ وطر کی نماز کو مغرب کی طرح ادا نہ کرو، اس میں بہت مائنیوٹ سا چینج ہے۔ جیسے ہم مغرب کی نماز میں پہلی رکعت ادا کرتے ہیں، سیکنڈ رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں، تشہد میں اتحیات ادا کرتے ہیں، پھر 3rd رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر 3rd رکعت بھی ویسے ہی ادا ہوتی ہے جیسے سیکنڈ کی تھی with the addition of درود and then سلام۔ وطر کی نماز میں ہلکا سا چینج آتا ہے۔ وطر کی نماز میں آپ کو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا نہیں کرنا ہوتا۔ نماز میں تشہد کا ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور اتحیات ادا کرتے ہیں۔ نارملی تشہد سیکنڈ اور 4تھ رکعت میں ادا کیا جاتا ہے جو ایون نمبر کی رکھتے ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کلیئر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وطر کی نماز ادا کرو تو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا مت کرو اور 3rd رکعت میں ڈائریکٹلی کھڑے ہونے کے بعد تشہد ادا کرو، درود پڑھو، دعا کرو اینڈ موو آن۔ پوری حدیث یہ دارقطنی کی یوں ہے: حدثنا عبد اللہ بن سلیمان بن الاشعث قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد اللہ بن وهب قال انبأنا سلیمان بن بلال قال وحدثنا ابو بکر النیسابوری قال حدثنا موهب بن یزید بن خالد قال حدثنا عبد اللہ بن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا ب3 اوتروا ب5 او ب7 ولا تشبهوا بصلاة المغرب۔ پوری حدیث یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا توتروا بثلاث، 3 رکعت وطر مت پڑھو، اوتروا ب5 او ب7، 5 رکعت وطر پڑھو یا 7 رکعت وطر پڑھو، ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کے مشابہ مت بناؤ اس کو، وطر کو۔ کیا مطلب حدیث کا؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ 7 رکعت وطر یا 5 رکعت وطر کا مطلب کیا ہے، یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا۔ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی، بہت بڑے محدث، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جب یہ آتا ہے کہ 5 رکعت وطر پڑھو یا 7 رکعت وطر پڑھو یا 9 رکعت وطر پڑھو، یا حدیث میں جب یہ آتا ہے کہ نبی 9 رکعت وطر پڑھتے تھے، 13 رکعت وطر پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب 3 رکعت وطر سمیت پوری جو تہجد کی نماز ہے وہ مراد ہوتی تھی۔ وطر اصل میں عربی میں کہتے ہیں آڈ کو، جو 2 پہ ڈیوائیڈ نہ ہو سکے، ایون آڈ، ایون کہتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائیڈ ہو، آڈ جو 2 پہ ڈیوائیڈ نہ ہو۔ تو حدیثوں میں جو آتا ہے 17 رکعت وطر پڑھتے تھے یا 5 رکعت وطر پڑھتے تھے یا 7 وطر پڑھتے تھے، یا نبی نے جو ہمیں حکم دیا کہ 5 رکعت وطر پڑھو، 7 وطر پڑھو، اس کا مطلب کیا ہے کہ تہجد کی ٹوٹل رکعتیں 7 ہونی چاہیے یا 9 ہونی چاہیے یا 13 ہونی چاہیے۔ تو اس حدیث میں یہ پہلے میں امام ترمذی کا حوالہ دے دوں۔ امام ترمذی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320 پہ لکھتے ہیں قال اسحاق بن ابراہیم معنی ما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر ب13
قال انما معناه انه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر. کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت وتر پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وتر سمیت ٹوٹل رکعتیں 13 ہوتی تھیں، یعنی تہجد بھی اس میں ملا کے راوی نے بیان کیا ہے. فنصبت صلاة الليل الى الوتر، تو پوری رات کی نماز وتر کی طرف منسوب کر دی گئی ہے. اور آگے پھر اسی کے آگے انہوں نے دلیل دی ہے کہ حدیث میں آتا ہے اوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن وتر پڑھو. تو یہاں صرف وتر مراد نہیں ہے، پوری تہجد وتر سمیت مراد ہے. یہ امام ترمذی کی آپ عبارت دیکھ سکتے ہیں جو اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے انہوں نے ذکر کی ہے. تو اب حدیث کا مطلب اب سمجھیں. میں دوبارہ اب حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. نبی نے فرمایا لا توتروا بثلاث، دارقطنی کی حدیث جو بھائی صاحب نے پیش کی، 3 رکعت وتر مت پڑھو. اوتروا بخمس او بسبع، 5 پڑھو یا 7 پڑھو. اچھا اس میں تو 5 اور 7 ہے، دارقطنی ہی میں حضرت ابو ہریرہ سے آگے بھی ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دارقطنی شرح معانی الآثار میں حدیث نمبر 1739 اس میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا توتروا بثلاث، 3 رکعت وتر مت پڑھو. تشبہوا بالمغرب، اس سے تم مغرب کے مشابہ بنا دو گے اس کو. بلکہ کیا کرو، ولیکن بلکہ لیکن، اوتروا بخمس، 5 رکعت وتر پڑھو، او بسبع 7 پڑھو، او بتسع یا 9 پڑھو، او ب11 یا 11 پڑھو. صاف پتہ چل گیا بھائی، اس کا مطلب ہے کہ صرف 3 نہیں پڑھو. ہوتا یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے عام طور پر نوافل نہیں پڑھے جاتے، اگرچہ جائز ہیں، حدیث سے ثابت بھی ہیں، لیکن اس کی کوئی زیادہ ترغیب نہیں ہے اور معمول بھی عام طور پہ لوگوں کا نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وتر بھی مغرب کی طرح مت پڑھو کہ صرف 3 رکعتیں، بلکہ وتر سے پہلے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں یا 8 رکعتیں پڑھو، تاکہ پوری صلاۃ اللیل تمہاری کم سے کم 5 رکعتوں پر مشتمل ہو یا 7 رکعتوں پر مشتمل ہو یا 9 رکعتوں پر مشتمل ہو یا 11 رکعتوں پر مشتمل ہو. یعنی تہجد کا اہتمام کیا کرو، خالی وتر نہیں پڑھ لیا کرو رات کو اٹھ کے، اس سے پہلے نوافل بھی پڑھا کرو. تو یہ استحبابی حکم ہے، وجوبی حکم نہیں ہے، کیونکہ تہجد پڑھنا واجب نہیں ہے. تو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وتر سے پہلے بھی نماز ہونی چاہیے. اب دوبارہ حدیث کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کچھ اور مطلب بنتا ہے تو آپ بتائیں. دیکھو حدیث کے الفاظ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا توتروا بثلاث، 3 رکعت وتر مت پڑھو. اوتروا بخمس او بسبع، 7 پڑھو یا 5 پڑھو یا 7 پڑھو. ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، سے مغرب کے مشابہ مت کرو. اور یہ جو دارقطنی کی روایت ہے، علامہ امام دارقطنی کہتے ہیں کلہم ثقات، یہ راوی اس کے سب ثقات ہیں. سنن دارقطنی حدیث نمبر 1650 سے صاف پتہ چل گیا بھائی، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 2 رکعت کے بعد قعدہ نہیں کرو، بلکہ وتر سے پہلے ہمیں تہجد کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اس حدیث کا ایک اور مفہوم بیان کیا گیا ہے، وہ مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ وتر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے کہ مغرب کی تیسری رکعت میں قراءت نہیں ہوتی، یعنی وجوبی طور پر اختیاری ہے کہ آپ کر لیں نہ کریں، لازمی نہیں ہے. جبکہ وتر میں آپ کو تیسری رکعت میں قراءت لازمی کرنی ہے، وہ خالی نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی مفہوم حدیث سے ثابت ہے، یعنی موقوف حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے. میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کرتا ہوں. علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبار فی شرح معانی الاثار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 106 پر سند کے ساتھ یہ حدیث پیش کرتے ہیں. حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو خلدہ قال سألت ابا العالیة عن الوتر فقال علمنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او قال علمونا ان الوتر مثل صلاة المغرب غیر انك تقرأ في الثالثة هذا وتر اللیل وهذا وتر النہار. ابو العالیہ جو تابعی ہیں، یہ ابو العالیہ کون ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن میں کرا دوں آپ کو. اور یہ ابو العالیہ جو تھے زمانے جاہلیت میں پیدا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے اسلام قبول نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت ابو بکر کی صحبت نصیب ہوئی، حضرت عمر کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی، اور بہت سارے اصحاب نے آپ سے، بہت سارے حدیث کے جو راوی ہیں انہوں نے آپ سے حدیثیں لی. اتنے بڑے تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بات سکھائی. علمنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، صحابہ نے ہمیں یہ بات بتائی، ان الوتر مثل صلاۃ المغرب، کہ وتر بالکل مغرب کی نماز جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. غیر انک تقرأ فی الثالثہ، صرف ایک فرق ہے کہ وتر میں آپ کو تیسری رکعت میں قرات کرنی ہے. ھذا وتر اللیل وھذا وتر النہار، وہ دن کے وتر ہیں اور یہ جو ہم رات کو پڑھتے ہیں یہ رات کے وتر ہیں، سیم ہے. فرق کیا آ رہا ہے کہ تیسری میں قرات کرنی ہے وتر میں، مغرب میں تیسری میں قرات نہیں ہوتی. تو یہ مطلب ہے حدیث کا. اگر دوسرا مطلب ہم لیتے ہیں تو اس کی بھی تائید صحابہ کے آثار سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ وتر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل 100% مغرب کے جیسا نہیں بنانا، آپ نے تھوڑا سا فرق رکھنا ہے. وہ تھوڑا سا فرق کیا ہے
کہ یا تو یہ فرق ہے کہ اس سے پہلے آپ نے نوافل بھی پڑھنے تہجد کے، یا یہ مطلب ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں آپ نے قراءت کرنی ہے، جبکہ مغرب میں عام طور پہ لوگ قراءت نہیں کرتے۔ اور سرسری غور سے ایک اور مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہوتی، جبکہ وطر میں دعائے قنوت ہوتی ہے۔ وطر میں دعائے قنوت حدیث سے ثابت ہے، تو اتنے سارے مطلب نکل سکتے ہیں، اور حدیث سے وہ مطلب ثابت ہیں، وہ ڈفرینس یعنی مغرب اور وطر میں اتنے سارے ڈفرینس حدیث سے ثابت ہیں، تو آپ ایک ہی ڈفرینس کو کیوں فوکس کر رہے ہو کہ جی قاعدہ نہیں کرنا آپ نے؟ یہ آپ کی اپنی تفسیر ہے۔ یہ تو بھائی صاحب نے جو دلائل دی ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، جس پہ انہوں نے کتنی زبردست ایکٹنگ کی ہے کہ جیسے برے صغیر میں اب تک ہم گھاس کھاتے رہے ہیں۔ بھائی اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو تو آپ ایک تو عامی آدمی اس کو بیان ہی نہ کرے، عالم بیان کرے اور اعتدال سے بیان کر دے کہ ہمارے سامنے یہ دلیل ہے جس کی بیس پہ ہم یہ کہتے ہیں، اور دیگر فقہا کے سامنے وہ دلیل ہے جس کی بیس پہ یہ لوگ وہ رائے رکھتے ہیں۔ تو اب میں چلتا ہوں اسماعیل بھائی کی طرف، ہمارے دوست ہیں۔ اچھا، ان صاحب نے جو ہے نا قنوت کا مسئلہ بھی اٹھایا کہ ہم جو قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک کا، یہ قنوت بھی غلط پڑھتے رہے ہیں۔ قنوت تو اللہم اہدنا فیمن ہدیت ہے، اس پر میں آخر میں آتا ہوں۔ پہلے میں چلتا ہوں مسقط، ہمارے دوست ہیں اسماعیل بھائی، انہوں نے مجھے حدیث بھیجی۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب میں تو حنفی تھا، ہمارے باپ دادا سب حنفی تھے، ہم 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھ کے سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو اب میرے سامنے حدیث آئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعت کے بعد قعود نہیں کیا کرتے تھے، اور امام مسلم نے علامہ نووی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے اور بہقی میں بھی ہے۔ تو اس میں تو صاف ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو میں اس وقت اسماعیل بھائی سے مخاطب ہوں، اور ان کے توسط سے اور بھی بہت ساری دنیا کے مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ جو وطر کے بعد 2 رکعت کے بعد قاعدے کو ناجائز سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 رکعت وطر پڑھنے ہیں تو 2 رکعت کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو جائے، بیٹھے نہیں وہ، تو ان سے میں اب مخاطب ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی جو دلائل دے رہا ہوں وہ اس بات کے دلائل نہیں کہ 1 رکعت الگ سے پڑھنے جائز ہیں یا نہیں، وطر کے 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کر کے سلام پھیرنا جائز ہے یا نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر میں الگ سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی میرا ہدف یہ ہے، میرا ٹاپک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 رکعت وطر پڑھ رہا ہے تو 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کرے گا یا قاعدہ نہیں کرے گا، اس مسئلے کو کلیئر کر رہا ہوں۔ قاعدہ کر لیا تو سلام پھیرے گا کہ نہیں پھیرے گا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ابھی یہ کہ اکٹھے 3 وطر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قاعدہ کرے گا اور سلام پھیرے بغیر کھڑا ہو جائے گا وہ۔ تو اب اسماعیل بھائی آپ سے میں مخاطب ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں کہ یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد ابن ہشام کو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے نہیں تھے۔ اسماعیل بھائی اس حدیث کی جو سند ہے نا وہ ہے عن قتادہ عن زرارہ ابن اوفا عن سعد ابن ہشام عن عائشہ، یہ سند یاد رکھیں، بہت کام آئے گی آپ کے۔ حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں حضرت زرارہ سے، زرارہ روایت کرتے ہیں سعد ابن ہشام سے، اور سعد ابن ہشام روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے۔ یہ ہے حدیث کی سند، یہ سند اٹھائیں اور آپ صحیح مسلم میں سرچ کریں، پھر دیکھیں پوری حدیث کیا ہے۔ تو میں اب آپ کو اسی سند کے ساتھ یہی حدیث میں لے جاتا ہوں صحیح مسلم میں، اور دیکھتے ہیں امام مسلم نے اس کو کن الفاظ میں نقل کیا ہے، پوری حدیث کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پوری حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 746، اس میں حضرت قتادہ حضرت زرارہ سے اور وہ سعد ابن ہشام سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، لمبی حدیث ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم، حدیث کے الفاظ ہیں وَيُصَلِّي 9 رکعات۔ اچھا، اس میں پہلے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت سعد ابن ہشام سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں انبئینی عن وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام المومنین آپ مجھے نبی کے وطر کے بارے میں بتائیں۔ یہ اسپیسیفک سوال ہی وطر کے بارے میں ہو رہا ہے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 9 رکعات، آپ 9 رکعتیں پڑھتے تھے، لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، آپ اس میں نہیں بیٹھتے مگر 8ویں رکعت میں، فیذکر اللہ ویحمدہ ویدعوہ ثم ینہض ولا یسلم، آپ اس میں پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے یعنی اتحیات پڑھتے، جیسے کہ دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ینہض، آپ کھڑے ہو جاتے، سلام نہیں پھیرتے تھے، ثم یقوم، کھڑے ہوتے، فیصلی 9 9ویں رکعت پڑھتے، ثم یقعد، پھر قعدہ کرتے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے، ثم یسلم تسلیما یسمعنا، پھر اتنی زور سے سلام کرتے کہ ہمیں آواز آتی، یعنی سلام پھیرتے کہ ہمیں آواز آتی اس سلام کی۔ اس میں کیا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں پڑھتے اور ان 9 میں 8ویں رکعت کے بعد بیٹھتے. یہ 8ویں رکعت حقیقت میں وتر کی دوسری رکعت تھی. اس میں بیٹھتے اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے, پھر سلام پھیرتے. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ سیدہ عائشہ حضرت سعد ابن ہشام کو جو نبی کا وتر بتا رہی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس میں بتا رہی ہیں کہ آپ 8ویں رکعت کے بعد بیٹھتے, سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور تیسری رکعت کے بعد آپ سلام پھیرتے. پھر آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد, پھر آپ 2 رکعتیں پڑھتے بیٹھ کے. فتلك 11 ركعة يا بني, اس طرح یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہو جاتی تھیں اے میرے بچے. حضرت سعد بن ہشام کو محبت سے کہہ رہی ہیں اے میرے بچے, تو فرمایا کہ اے میرے بچے یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہوتی تھیں, یعنی 3 رکعت وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 رکعتیں پڑھتے. تو 6 اور 3 9 اور اس کے بعد 2 رکعت, یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہو گئیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وتر کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے. ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اس حدیث میں تو الفاظ ہی ہیں لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت کے بعد ہی بیٹھتے. اس سے ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ 8 رکعتیں کنٹینیو پڑھتے, آپ بیچ میں جلسہ ہی نہیں ہوتا تھا, 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہی نہیں تھے. تو ایسا نہیں ہے, دوسری حدیثوں میں وضاحت ہے صحیح. وہ کون سی حدیثیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں, جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھا کرتے تھے. وہ حدیثیں میں بعد میں بتاؤں گا, وہ تو بہت مشہور ہیں. تو یہاں حضرت عائشہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی 2 رکعتوں کے بعد آپ بیٹھتے ہی نہیں تھے, بلکہ مطلب یہ وہ والا بیٹھنا جو سلام کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے. دیکھیں قعدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, نماز میں جو جلوس ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک جلوس وہ ہوتا ہے جو نماز کے خاتمے کے لیے ضروری ہے, 2 رکعتوں کے بعد آپ کو سلام اگر پھیرنا ہے تو بیٹھنا پڑے گا. اور ایک قاعدہ وہ ہوتا ہے جو سلام پھیرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ 4 رکعت اور 3 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت کے بعد والی جو رکعتیں ان میں فاصلے کے لیے ہوتا ہے. تو سیدہ عائشہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد آپ کبھی بیٹھتے ہی نہیں تھے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ والا بیٹھنا جو دوسری رکعت اور تیسری رکعت میں فصل کے لیے ہوتا ہے وہ والا بیٹھنا نہیں تھا. وہ والا بیٹھنا صرف وتر کی دوسری رکعت کے بعد ہوتا تھا. اس سے پہلے جو بیٹھنا تھا وہ یہ والا بیٹھنا نہیں تھا. اس کی نفی ہے, مطلق بیٹھنے کی نفی نہیں ہے کہ بیٹھتے ہی نہیں تھے, کنٹینیو آپ 8 رکعتیں پڑھتے تھے, اس کی نفی نہیں ہے, کیونکہ حضرت عائشہ دوسری حدیثوں میں اس کو کلیئر کر چکی ہیں. وہ حدیثیں بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ صحیح ہے بخاری, صحیح مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعۃ یصلی 4 رکعات فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4. 4 رکعتیں پڑھتے, پھر نبی 4 رکعتیں پڑھتے. تو 4 کا کیا مطلب ہے؟ سب شارح نہیں بتاتے ہیں کہ یا تو یہ 4 ایک سلام سے ہوتی تھیں اور 2 قعدے ہوتے تھے, یا یہ ہوتا تھا کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھرتے, پھر 2 رکعت کے بعد سلام پھر کے آرام کرتے, یعنی 4 رکعت کے بعد بہرحال قعدہ ہوتا تھا. دوسری حدیث صحیح ہے بخاری کی, حدیث نمبر 946, جس میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رات کی نماز کے بارے میں, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنا مثنا, رات کی نمازیں 2 رکعتیں کر کے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ ہوتا تھا. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, جس میں حضرت عبداللہ بن عباس, صحیح بخاری حدیث نمبر 947, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں صلی رکعتین, 2 رکعتیں پڑھی, ثم رکعتین, پھر 2 رکعتیں پڑھی, ثم رکعتین, پھر 2 رکعتیں پڑھی, ثم رکعتین, پھر 2 رکعتیں پڑھی, ثم رکعتین, ثم اوتر, پھر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھے. تو 2 رکعتیں کر کے ہے. تو اب ان بخاری کی حدیثوں کو مسلم کی حدیثوں کے ساتھ ملائیں, مسلم کی حدیث کے ساتھ, تو صاف پتہ چل جائے گا حضرت عائشہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی 9 رکعتیں پڑھتے تھے اور 8ویں کے بعد بیٹھتے تھے. تو یہاں بیٹھنے کا مطلب وہ والا بیٹھنا جو دوسری رکعت اور تیسری رکعت میں فصل کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی دوسری رکعت کے بعد بیٹھتے تھے. اسماعیل بھائی اب آپ دیکھیں, آپ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ ہے بہقی کی, اسی سند سے میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں وہ ہے صحیح مسلم کی. اس میں صاف ہے کہ نبی 2 رکعتوں کے بعد قعدہ کیا کرتے تھے. اب یا تو ہم اس صحیح مسلم کی حدیث کی بیس پر بہقی کی حدیث کو رد کر دیں کہ بھائی وہ اس کے ٹکر کی نہیں ہے لہذا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا, یا اس کی کوئی مناسب تعویل کر لیں. تو رد کرنے سے بہتر ہے تعویل کر لیں. وہ تعویل کیا ہے؟ سیدہ عائشہ نے جو فرمایا کہ نبی وتر کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے نہیں تھے, اس بیٹھنے کا مطلب وہ والا بیٹھنا جو سلام پھیرنے کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے. تو سیدہ عائشہ اصل میں رد کر رہی ہیں ان لوگوں پہ جو 2 رکعت کے بعد قعدہ کر کے سلام پھیر دیتے ہیں, ان پہ رد کر رہی ہیں. بھائی سلام پھیرنے والا بیٹھنا نہیں تھا, اور یہ ہوائی بات نہیں ہے. اس کی تائید صحیح کی حدیث سے ہوتی ہے جس میں یہی حدیث ہے, یہی راوی ہیں. حضرت قتادہ زرارہ ابن اوفا سے, زرارہ ابن ابی اوفا سعد ابن ہشام سے, سعد ابن ہشام سیدہ عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم
रकअतै अलवितर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की 2 रकतों के बाद सलाम नहीं फेरते थे। वही सनद है बिल्कुल। तो इससे साफ पता चल रहा है भाई सईदा आयशा का असल मकसद सलाम की नफी करना है, कादे की नफी करना नहीं है। तो उसकी नफी के लिए मुबालगतन ये फरमाया कि वो वाला कादा होता ही नहीं था कि जिसमें सलाम होता है, बल्कि कादे के बाद सलाम फेरे बगैर आप उठ जाया करते थे। तीनों हदीसें सईदा आयशा बयान कर रही हैं। हजरत आयशा से साद इब्न हिशाम बयान कर रहे हैं, साद इब्न हिशाम से ज़ुरारा इब्न औफा बयान कर रहे हैं, ज़ुरारा इब्न औफा से हजरत कतादा बयान कर रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या रह गया? साफ पता चलता है भाई वितर की 2 रकअतों के बाद कादा भी होता था और सलाम फेरे बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाया करते थे। तो ये तो मसला हो गया क्लियर। अब मैं आपके पास सहाबा के कुछ अमल पेश करता हूं कि सहाबा किराम वितर की 2 रकअतों के बाद कादा किया करते थे और उसके बाद फिर खड़े हो जाया करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर तो 2 रकअत के बाद सलाम भी फेरते थे। वो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का अपना अमल था। उसके दलाइल क्या हैं और उसका जवाब क्या है वो मैं किसी और क्लिप में इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाऊंगा। अभी तो मैं इसको फोकस कर रहा हूं कि अगर किसी ने 3 रकअतें पढ़नी है तो 2 रकअत के बाद वो कादा करेगा। हदीस से यही बात साबित है। सबसे पहले तो वही हदीस जो अल्लामा आइनी ने सनद के साथ, इस हदीस के सारे रावी सिहाह सित्ता के रावियों में से हैं, यानी सिहाह सित्ता के तमाम मुसन्निफीन ने इन हदीस के रावियों से हदीसें निकाली हैं। बुखारी, मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, सब किताबों में इन हदीस के इसके रावी मौजूद हैं, सिवाय अबू खल्दा जिनका नाम खालिद इब्न दीनार है। इनकी हदीस सही है मुस्लिम और इब्न माजा में नहीं मिलती, बाकी इस हदीस के जो बाकी रावी हैं वो सब में मिलते हैं हमें। तो और ये जो अबू खल्दा हैं बाकियों ने इनसे हदीसें ली हैं, बाकी सिहाह सित्ता के मुअल्लिफीन ने। तो ये क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि अल्लमाना अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नबी के साथियों ने सहाबा ने बताया अन्नल वितरा मिथलु सलातिल मगरिब, कि वितर मगरिब की नमाज की तरह है। तो मगरिब के में 2 रकअत के बाद कादा होता है भाई। तो यहाँ भी बता रहे हैं कि हमें सहाबा ने यही सिखाया कि वितर बिल्कुल मगरिब की तरह है। फर्क क्या है? गैर अन्नका तक़रअ फ़ी सालिसती, आप वितर में तीसरी रकअत में भी पढ़ते हैं। हादा वितरुल लैल व हादा वितरुन नहार, ये रात के वितर है और वो दिन के वितर है। मगरिब की नमाज दिन के वितर है। इससे साफ पता चलता है कि वितर मगरिब की तरह ही है, दोनों में कादा होता है, इसमें भी कादा होगा। हम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल की तरफ चलते हैं। बहकी ने रिवायत किया हदीस नंबर 4808। इमाम बहकी कहते हैं अखबरना अबू अब्दुल्लाह अल हाफिज क़ाल अंबा अहमद इब्न मुहम्मद इब्न सालिह अस्समरकंदी क़ाल हद्दसना अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न नसर क़ाल हद्दसना अबू जाफर अद-दारिमी क़ाल हद्दसना हिब्बान इब्न हिलाल क़ाल हद्दसना यजीद इब्न ज़ुरै क़ाल हद्दसना हबीब अल मुअल्लिम क़ाल क़ील लिल हसन इन्न इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कान युसल्लिमु फ़ी रकअतैन मिनल वितर फ़क़ाल कान उमर अफ़क़ह मिन कान यनहदु फ़ी सालिसती बित्तकबीर। इमाम बहकी अपनी सनद से, जो बिल्कुल सही सनद है, कहते हैं कि हजरत हसन से किसी ने पूछा कि अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वितर की 2 रकअतों के बाद सलाम फेर दिया करते थे। तो हजरत हसन ने फरमाया कान उमर अफ़क़ह मिन, हजरत उमर में फ़क़ाहत अब्दुल्ला बिन उमर से ज्यादा थी, अपने बेटे से ज्यादा थी। उमर क्या करते थे? यनहदु फ़ी सालिसती बित्तकबीर, वो तो तीसरी रकअत में तकबीर कह के खड़े हो जाया करते थे। इससे साफ पता चल रहा है हजरत हसन का मकसद क्या है। कहने वाला कह रहा है कि वो 2 रकअत के बाद सलाम फेरते थे, तो हजरत हसन सलाम की नफी कर रहे हैं कि हजरत उमर सलाम नहीं फेरते थे, वो तो 2 रकअत के बाद खड़े हो जाया करते थे, यानी सलाम फेरे बगैर खड़े हो जाया करते थे। इससे कादे की नफी नहीं है बल्कि कादे का इस्बात हो रहा है। इसलिए कि अगर हजरत उमर कादा ही ना कर रहे होते तो हजरत हसन कहते तुम सलाम की बात कर रहे हो, हजरत उमर तो कादा भी नहीं करते थे, वो तो 2 रकअतों के बाद बैठते ही नहीं थे, बल्कि बता रहे हैं कि वो सलाम नहीं फेरते थे बल्कि खड़े हो जाया करते थे तीसरी रकअत के लिए। और अगर आप इसी पे मुसर हैं कि नहीं जी हजरत हसन का मकसद ये है कि कादा ही नहीं करते थे, डायरेक्ट खड़े हो जाते थे, और अव्वल तो हदीस के साफ से आपको सबाक से पता चल रहा है कि हजरत हसन का ये मकसद नहीं है। मैं दोबारा तर्जुमा कर देता हूं, देखें। उनसे कहा जा रहा है अब्दुल्ला बिन उमर 2 रकअतों के बाद सलाम फेरते थे, यानी सलाम फेरते थे, तो क्या ये गोया सलाम फेरना दुरुस्त है? ये सवाल किया जा रहा है। तो हजरत हसन क्या फरमा रहे हैं? नहीं भाई, हजरत उमर तो 2 रकअतों के बाद खड़े हो जाया करते थे, यानी सलाम फेरे बगैर खड़े हो जाया करते थे, यानी वो सलाम नहीं फेरते थे। इससे साफ पता चल रहा है कि कादा होता था। और फिर भी अगर आप कहते हैं कि नहीं जी ये जो यनहज़ु का लफ्ज है इसका मतलब यही है कि डायरेक्ट खड़े हो जाया करते थे, तो इसके जवाब में मैं सही मुस्लिम की वही हदीस आपकी खिदमत में दोबारा पेश करूंगा जो अभी मैंने हजरत आयशा की पेश की है। उसमें सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमा रही हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की दूसरी रकत के बाद बैठते थे। हदीस के अल्फाज है 8वीं रकत के बाद, जो तहज्जुद की 8वीं होती थी, वितर की दूसरी, और उसमें भी बिल्कुल यही अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, अत्तहियात पढ़ते, सुम्मा यनहदु वला युसल्लिम, फिर आप खड़े हो जाया करते थे, सलाम नहीं फेरते थे। तो उसमें सईदा आयशा कह रही हैं ला यजलिसु फीहा इल्ला फिस्सामिना, 8वीं के बाद आप बैठते थे और सुम्मा यनहज़ु नुहूज़ करते थे और सलाम नहीं फेरते थे। तो वहां भी नुहूज़ का मतलब बैठने के बाद नुहूज़ है। तो हजरत उमर की वाली इससे जो मनकूल हदीस है उसमें भी नुहूज़ का मतलब बगैर क़ुव्वत के नुहूज़ नहीं है। मुराद क्या है?
سلام پھیرے بغیر ڈائریکٹ کھڑے ہو جانا. تو حضرت عمر سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ آپ 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو اور ویسے بھی اگر حضرت عمر 2 رکعت کے بعد قعدہ نہ کرتے ہوتے تو ابو العالیہ جو اتنے جلیل القدر تابعی ہیں جو حضرت عمر کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صحابہ نے یہ بتایا کہ وتر مغرب کی طرح ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمر بن خطاب نے یہ بتایا کہ وتر مغرب کی طرح نہیں ہے، وتر میں قعدہ نہیں ہوتا اور مغرب میں قعدہ ہوتا ہے. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہری شباہت میں، ظاہری شکل و صورت میں وتر میں اور مغرب کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ حضرت عمر نے دوسری رکعت کے بعد قعدہ کیا ہے اور اس کے بعد کھڑے ہوئے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح سند کے ساتھ یہ بات منقول ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وتر اللیل ثلاث کا وتر النہار، رات کے وتر 3 ہیں جیسے کہ دن کے وتر ہیں، یعنی وہ بھی اسی طرح ہی پڑھے جائیں گے جیسے دن میں وتر پڑھے جاتے ہیں. 2 رکعت پھر اس کے بعد قعدہ پھر تیسری رکعت. تو اس سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ ان کی حدیث کا ریفرنس. باقی عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو ضعیف جو کہا گیا ہے تو وہ مرفوع حدیث کو کہا گیا ہے، موقوف کو نہیں کہا گیا. تو جو موقوفاً عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ صحیح ہے. تو عبداللہ بن مسعود کا عمل بڑے فقیہ تھے جن کو حضرت عمر نے کوفہ بھیجا اس لیے کہ تاکہ وہاں علم پھیلائیں. تو ان کی فقاہت پہ تو جتنا کہا جائے کم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عبداللہ بن مسعود آیا کرتے تھے تو حضرت عمر فرماتے تھے کنیف ملئ علما، یہ چھوٹے سے قد کا آدمی لیکن علم سے بھرا ہوا ہے. اتنے بڑے فقیہ صحابی اور حضرت عمر اور پھر ابو العالیہ کا بیان کہ صحابہ کرام نے ہمیں اس طرح سے وتر سکھائے ہیں. ان سب کی نمازوں کو یہ بھائی صاحب نے کیا کہہ دیا، غلط پڑھتے آئے تھے. ساری زندگی وتر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم. امیجن دیٹ. تو اس لیے لوگ کنفیوز نہ ہو، وتر کا طریقہ یہی راجح ہے. 2 رکعت کے بعد آپ نے قعدہ کرنا ہے، تیسری رکعت کے لیے آپ نے پھر کھڑے ہونا ہے. باقی اگر اس میں مجتہدین کا کچھ اختلاف ہے یا تابعین میں سے کسی نے کوئی اختلاف کیا ہے تو وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. اجتہادی مسائل میں اختلاف رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، اور اس رحمت کے فائدے ہوتے ہیں. لیکن دلیل کی دنیا میں جو راجح بات ہے وہ یہی راجح بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی احادیث کی روشنی میں. حضرت عمر کا قول، صحابہ کا عمل، اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کا عمل اور خود نبی کا اپنا عمل صحیح مسلم کی حدیث میں. تو اس سے یہ بات میرا خیال ہے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو گئی کہ وتر 3 رکعت میں 2 رکعت کے بعد قعدہ ہوگا، سلام پھیرے بغیر آپ کھڑے ہو جائیں گے. اب ہم اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں جو انہوں نے قنوت کا مسئلہ چھیڑا ہے کہ دعائے قنوت یہ والی نہیں، وہ والی نہیں، یہ والی. 3rd رکعت میں ایک اور ایڈیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنی ہوتی ہے. نا سب کانٹیننٹ میں یہ کلچر ہے کہ قنوت نازلہ کی جگہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس بارے میں بر صغیر کے علماء کا موقف جن پر یہ رد کرنا چاہ رہے ہیں، یا فقہ حنفی جن کو یہ اصل میں نام لیے بغیر ہدف بنانا چاہ رہے ہیں، فقہ حنفی کا موقف یہ نہیں ہے کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت یہ والی دعائے قنوت نہیں پڑھنی چاہیے، اللہم انا نستعینک کا ہی پڑھنی چاہیے. فقہ حنفی کا جو اصل موقف ہے وہ وہی ہے جو قرآن و سنت سے اور حدیث اور صحابہ سے ثابت ہے. وہ کیا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ دونوں دعائیں پڑھیں، اللہم انا نستعینک والی بھی پڑھیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی بھی پڑھیں. اور فقہ حنفی کی جتنی بھی فتوے کی کتابیں ان میں یہی لکھا ہوا ہے. عوام کی سہولت کے لیے علماء ایک دعا سکھا دیتے ہیں تو اس لیے عوام میں ایک دعا رائج ہو گئی. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی حدیث کی مخالفت نہیں ہے. بلکہ حناف کا تو اس میں اصل موقف یہ ہے جو سعودیہ کے علماء کا موقف ہے، جو امام احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ. تو دعا کا موقع تو کوئی اسپیسیفک کوئی مخصوص الفاظ ضروری نہیں ہے. تو میں پہلے سعودی عرب کے مشہور عالم کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سعودی عرب کے ماضی قریب میں گزرے ہوئے ایک بہت بڑے مفتی شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فلا باس ان يزيد الانسان على هذا الدعاء في قنوت الوتر وان كان وحده فليدعو بما شاء ولكن الافضل ان يختار الانسان جوامع الدعاء. ریفرنس آپ کے سامنے اسکرین پہ. کہتے ہیں کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ انسان اس دعا پہ کچھ اضافہ بھی کر لے، اور اگر اکیلا ہو تو جو چاہے دعا مانگ لے، لیکن افضل یہ ہے کہ جامع دعا مانگے. یعنی ایسی حدیث سے کوئی ایسی دعا سلیکٹ کرے جو بڑی جامع دعا ہو، یعنی کوئی مخصوص دعا اس میں ضروری نہیں ہے. بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہم دعائے قنوتی غلط پڑھتے آ رہے ہیں. اب فقہ حنفی کا کیا موقف ہے اس بارے میں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. طرح بدائع الثناء میں علامہ کاسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قنوت میں ولو قرأ معه غیرہ کان حسن، اگر کوئی اللہم انا نستعین کے ساتھ دوسری دعا بھی پڑھتا ہے تو بھی بہتر ہے. اور بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھ لے، یعنی اللہم انا نستعین کا کے بعد وہ دعا پڑھ لے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت. اور اسی طرح آگے جا کے یہ بھی لکھتے ہیں کہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے.
تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیا کہ یہ والی قنوت ہے وہ والی نہیں ہے. دونوں قنوت حدیث سے ثابت ہیں. ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ پہلے اللہم انا نستعینک والی دعا پڑھ لے, اس کے بعد اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھ لے, اور اس بارے میں علماء کے فتاوا موجود ہیں, سب کچھ حدیث سے ثابت ہے. ہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی اللہم اہدنا فیمن ہدیت, تو اس صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے اللہم انا نستعینک والی حدیث کو لانے کی ضرورت ہی کیا ہے, بلکہ اس کو افضل قرار دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں حدیث کی دو قسمیں, ایک حدیث مرفوع, ایک حدیث موقوف. حدیث موقوف کہتے ہیں صحابی کا قول, اور صحابی کا قول اگر غیر مدرک بالقیاس ہو, یعنی غیر مدرک بالقیاس تھوڑی گاڑی ٹرم ہے, یعنی ایسی چیز ہو جس میں ہمیں یقین ہو کہ یہ صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے, نبی سے سنے بغیر یہ کہہ نہیں سکتے, تو صحابی کا وہ قول بھی بحکم حدیث ہی ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 29708, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عبد الرحمن کہتے ہیں علمنا ابن مسعود ان نقول فی القنوت یعنی فی الوتر اللہم انا نستعینک ونستغفرک, جو پوری دعائے قنوت ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سکھائی اپنے شاگردوں کو. عبداللہ بن مسعود یہ نبی سے سنے بغیر سکھا نہیں سکتے, بلکہ عبداللہ بن مسعود چونکہ فقیہ ہیں تو احناف کا ایک اصول ہے کہ جب ایک روایت کوئی فقیہ صحابی بیان کرے اور ایک روایت غیر فقیہ بیان کریں تو فقیہ کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے, اس لیے کہ جو غیر فقیہ ہیں وہ تو نبی کا قول سنا آگے بیان کر دیا, فقیہ وہ بات بیان کریں گے جو ان کی نظر میں راجح ہوگی. تو عبداللہ ابن مسعود نے یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, بغیر سنے پوری دعا وتر کی نہیں سمجھا سکتے کسی کو کہ بھئی یہ والی پڑھا کرو, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ حدیث موقوف بحکم مرفوع ہے اور باقاعدہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں, تو یہ سکھانا بھی اس کی علامت ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی نظر میں یہ والی حدیث زیادہ راجح تھی. اس اثر پر ایک اشکال کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے کہ اس کی سند میں ضعف ہے, مان لیتے ہیں سند میں ضعف ہے, لیکن عبداللہ بن مسعود کے اقوال کو جتنا ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے, علم حدیث کے طلبہ جانتے ہیں اور علم فقہ کے, اتنا کوئی بھی نہیں. تو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کا نام امام بخاری جگہ جگہ بڑے احترام سے لیتے ہیں, جلیل القدر تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے, وہ بھی ان سے بھی یہی روایت ہے. مصنف ابی شیبہ کی حدیث نمبر 29709 اس میں ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ وہ وتر کے قنوت میں کیا پڑھا انہوں نے اللہم انا نستعینک ونستغفرک. تو اس اثر سے اس اثر کی تائید ہو رہی ہے, حضرت ابراہیم نخعی کے اس قول سے عبداللہ بن مسعود کے اس قول کی تائید ہو رہی ہے کہ ہمیں وتر میں اللہم انا نستعینک پڑھنا چاہیے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جب نبی نے حضرت حسن بن علی کو سکھائی اللہم اہدنا فیمن ہدیت اور عبداللہ بن مسعود کو سکھائی اللہم انا نستعینک, تو پھر آپ اللہم انا نستعینک والی کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی آپ اس کو ترجیح کیوں نہیں دے رہے جو حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہے؟ اس کا جواب یہ کہ بھائی ہر ایک کے ترجیح دینے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے. بعض فقہا نے اس کو ترجیح دی اللہم اہدنا فیمن ہدیت, اس بیس پہ کہ نبی نے سیدنا حسن کو سکھائی ہے, لیکن احناف نے اس بیس پہ ترجیح دی ہے کہ اللہم انا نستعینک والی دعا پہلے قرآن کا حصہ تھی, آسمان سے نازل ہوئی تھی, قرآن کی سورت تھی جس کی تلاوت کو منسوخ کیا گیا. کہتے ہیں یہ الفاظ جو پہلے قرآن کا حصہ تھے لیکن اللہ نے اس کی تلاوت کو منسوخ کر دیا, لیکن بہرحال آسمان سے نازل ہوئے تھے, وہ وہی ہے مطلوع تھے, تو اس کو وہی ہے غیر مطلوع پہ ترجیح ہوگی. اور شاید عبداللہ بن مسعود نے بھی اس اللہم انا نستعینک کو اسی وجہ سے ترجیح دی ہے. تبھی اللہم انا نستعینک والی دعا اور اسی دعا میں جو آگے الفاظ آتے ہیں اللہم ایاک نعبد, ان کو باقاعدہ دو سورت کہا جاتا تھا. تو یہ بات کہ نبی یہ باقاعدہ پہلے قرآن کا حصہ تھی, ان کی تلاوت منسوخ ہے, یہ کس نے ذکر کی؟ میں اس کا اب آپ کے سامنے ریفرنس پیش کرتا ہوں. مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 5109, اس میں عبید ابن عمیر راوی ہے, کہتے ہیں کہ انہما سورتان من القرآن, کہ یہ دو قرآن کی صورتیں تھیں. کون سی؟ اللہم انا نستعینک, اور آگے جو الفاظ آتے ہیں اللہم ایاک نعبد ولک نصلی, یہ دو الگ الگ صورتیں تھیں قرآن کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں تھیں. وَأَنَّهُ يُوتِرُ بِهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ, اور حضرت عبداللہ بن مسعود وتر میں دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. تو یہ قرآن کی صورتیں تھیں میرے بھائی, جو منسوخ ہو گئیں, اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی, تبھی مصحف عثمانی میں وہ نہیں لکھی گئی, اور عبداللہ بن مسعود نے بھی اپنے مصحف سے نکال دی تھی, لیکن خود اس کو وتر میں پڑھتے رہتے تھے. یہی بات الاتقان فی علوم القرآن السیوطی میں بھی ہے, اور فنون الافنان فی عیون علوم القرآن علامہ ابن جوزی کی صفحہ نمبر 335 پہ بھی ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو اپنے مصحف میں باقاعدہ صورتوں کی
طرح لکھتے تھے. یعنی عبداللہ بن مسعود کے پاس جو مصحف تھا اس میں بھی یہ دو، یعنی دعائے قنوت تو ایک ہے لیکن اس کے دو پارٹ ہیں، ایک اللہم انا نستعینک سے شروع ہو رہا ہے اور ایک اللہم ایاک نعبد سے. تو یہ دونوں پارٹس باقاعدہ قرآن کی صورتیں تھیں. حضرت ابی بن کعب جو مشہور قاری تھے ان کے مصحف میں بھی یہ تھیں اور عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں بھی تھیں. ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن یعنی جو قرآن کے طور پہ تلاوت منسوخ ہو گئی تو پھر ایک دعا بن گئی ہیں، یعنی قرآن نہیں رہی ہیں. پھر اب اس کو قرآن میں ہم شامل نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات تو ثابت ہو گئی نا بھائی کہ بہرحال یہ قرآن کا حصہ رہی ہیں. تو احناف اس کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ بے شک اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن ان کا نزول ڈائریکٹ آسمان سے ہوا اور اللہ کا کلام بن کے یہ دونوں نازل ہوئی ہیں. اور بھی مزید دلائل ہیں اس پہ کہ یہ دونوں قرآن کی صورتیں تھیں، کیونکہ ان کو دو صورتوں سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کے بارے میں مزید روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 5110، جس میں آپ اسکرین پہ پوری حدیث سند کے ساتھ دے سکتے ہیں. میمون ابن مہران حضرت ابی ابن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک. پوری دعا لکھی ہوئی ہے آگے. اس طرح شرح معانی الاثار میں امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی سند پیش کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کان یقنط بسورتین، دو صورتوں کے ساتھ قنوت پڑھا کرتے تھے. وہ صورتیں کیا تھیں؟ اللہم ایاک نعبد اور اللہم ایاک نستعین. تو ان کو دو صورتیں کہا جا رہا ہے باقاعدہ. عبداللہ بن عباس اس کو سورت سے تعبیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی قنوت پڑھا کرتے تھے. اس طرح محمد ابن نصر حضرت سفیان سے نقل کرتے ہیں قال کانوا یستحبون ان یجعلوا فی قنوت الوتر ہاتین السورتین مختصر قیام اللیل. محمد ابن نصر صفحہ نمبر 321. حضرت سفیان سے مروی ہے کہ صحابہ کرام مستحب سمجھتے تھے کہ وتر کے قنوت میں یہ دو صورتیں پڑھا کریں، اللہم انا نستعینک اور اللہم ایاک نعبد. تو اسلاف سے نقل کر رہے ہیں کہ وہ بہتر سمجھتے تھے کہ ان دو صورتوں کو، یعنی گویا صورت تو قرآن کی صورت کو کہا جاتا ہے، اس سے صاف پتہ چلا ان کا اس پر تو تقریباً اتفاق ہو گیا کہ یہ باقاعدہ قرآن کی دو صورتیں تھیں اور صحابہ کرام اس کو پسند بھی کرتے تھے. اچھا، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے بھی ایک سند ذکر کی ہے جس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر میں یہ قنوت پڑھا کرتے تھے اللہم انا نستعینک. لیکن علامہ البانی نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے اور ضعف کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ علامہ البانی فرماتے ہیں ھذا سند کلھم ثقات، یہ سب کے سب ثقات راوی ہیں. لولا عنعنۃ ابن جریج لکان حریا بالصحہ، اگر اس میں ابن جریج کی تدلیس نہ ہوتی تو یہ حدیث صحیح ہوتی. یہاں علامہ البانی رحمہ اللہ سے ایک تسامح ہوا ہے، انہوں نے ابن جریج کو مدلس کہا. ابن جریج مدلس راوی ہیں، لیکن یہاں ابن جریج عطا سے روایت کر رہے ہیں اور حضرت عطا سے جب ابن جریج عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں تو وہ عن کے سے ہونے کے باوجود مقبول ہوتی ہے. امام طبری رحمہ اللہ بھی سند سے اپنی سند سے بیان کرتے ہیں میمون ابن مہران سے حضرت ابی ابن کعب کی قرات کے بارے میں کہ ابی ابن کعب اللہم انا نستعینک اور آگے پوری دعا ہے وہ پڑھا کرتے تھے. تو ان سے اتنی واضح احادیث ہیں جس کتنے سارے صحابہ ہیں جو یہی والی قنوت پڑھا کرتے تھے اور اس کو باقاعدہ قرآن کی صورت قرار دیا کرتے تھے. اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل نے بھی ان کو جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں اس کو قرآن کی دو صورتیں کہا ہے. اور امام احمد بن حنبل سے دو قول ہیں اس بارے میں کہ کون سی والی دعائے قنوت پڑھی جائے. میں امام احمد بن حنبل کا قول پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور امام بخاری سے زیادہ بڑے فقیہ ہیں. امام بخاری بھی فقی تھے لیکن امام احمد بن حنبل کے لیول کے فقی نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی جب حدیث کی سند کی بحث کرتے ہیں اور حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینا ہوتا ہے تو امام بخاری کا ریفرنس دیتے ہیں، لیکن جب کوئی فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کہیں بھی امام بخاری کا ریفرنس نہیں دیا. اس میں امام احمد کی بات کریں گے یا امام ابو حنیفہ کی بات کریں گے یا امام شافعی کی بات کریں گے یا امام مالک کی بات کریں گے یا عبداللہ بن مبارک کی بات کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں. فقہ حنبلی کی مشہور کتاب الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171 پہ ہے. اعلم ان الصحیح من المذهب انه يدعو في القنوت بذلك كله قال الامام احمد. کہتے ہیں کہ صحیح مذہب یہ ہے، یعنی فقہ حنبلی کا جو صحیح رائے ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دعائیں حدیث میں ہیں وہ سب کی سب پڑھ سکتا ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا يدعو بدعاء عمر، وہ دعا پڑھے جو حضرت عمر پڑھا کرتے تھے، اللهم انا نستعینک، آگے پوری دعا. اسی طرح امام احمد نے فرمایا کہ وہ دعا پڑھے جو حضرت حسن کو نبی نے سکھائی، اللهم اهدنا فيمن هديت. یعنی امام احمد پہلے اللهم انا نستعینک والی ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد اللهم اهدنا والی. پھر آگے فرماتے ہیں واقتصر بعض الاصحاب على دعاء اللهم اهدنا فيمن هديت. بعض ہمارے اصحاب یعنی فقہ حنبلی کے علماء نے کہا کہ صرف اللهم اهدنا فيمن هديت پڑھے. اور پھر آگے خود الانصاف کے مؤلف کہتے ہیں
کہ امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ صرف اللہم اہدنا پڑھ لے، یہ بھی ٹھیک ہے. دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ یستحب بالسورتین، بہتر یہ کہ اللہم انا نستعین کا پڑھے اور اللہم ایاک نعبد والی جو ہم پڑھتے ہیں. یعنی امام احمد سے بھی اس بارے میں دو روایتیں، ایک روایت یہ کہ اللہم اہدنا پڑھے، دوسری روایت یہ کہ اللہم انا نستعین کا پڑھے. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ امام احمد نے بھی اس کو دو صورتیں قرار دیا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں بہتر ہے وہ دو صورتیں پڑھ لیں. تو اس سے خلاصہ کیا نکلا کہ دونوں دعائیں حدیث سے ثابت ہیں. یہ کوئی اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا کہ بھائی صاحب نے کلپ بنا کے عوام کو ڈال دیا اور کنفیوز کر دیا کہ بر صغیر کے علماء جو اب تک کرتے آ رہے ہیں وہ تو غلط کرتے آ رہے ہیں، اصل دعا تو یہ ہے. دعائے قنوت از اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اینڈ قنوت نازلہ از اللہم اہدنی فیما ہدیت. یہ دو ڈفرنٹ دعائیں ہیں. بچپن سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ رکعت میں بیٹھنا ہے، اتحیات پڑھنا ہے، پھر تھرڈ رکعت میں کھڑے ہونا ہے، اور پھر تھرڈ رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. بھائی دونوں دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، بہتر ہے دونوں دعائیں پڑھے. دونوں نہیں پڑھ سکتا تو ہماری رائے میں اللہم انا نستعینک والی پڑھ لے، کیونکہ وہ قرآن کا حصہ تھی. وہ عبداللہ بن مسعود نے سکھائی، ابی بن کعب نے سکھائی، حضرت عمر وہ پڑھا کرتے تھے. اور اگر کسی کی رائے یہ کہ اللہم اہدنا پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے. میرا مقصد تو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ بھائی صاحب ٹھیک نہیں ہے جو لوگوں میں بلا وجہ کی کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ.